السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان۔ اللہ تبارک و تعالی زمان و مکان کے خالق، مختلف اوقات اور ایام کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مقامات اور اوقات کے مقابلے میں ممتاز کیا ہے۔ سرزمین مکہ اور مدینہ طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام بستیوں پر فوقیت دی ہے۔ بیت اللہ شریف دنیا کی سب سے افضل مسجد ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف کی عظمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے ایام کو دیگر ایام کے مقابلے میں ممتاز ٹھہرایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس امر کا اعلان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے نازل کیا گیا ہے جس میں قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلائل ہے ہدایت کے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ ہمیں علم ہے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کی ایک طاق رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، جہاں سے یہ بتدریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس رات میں قرآن مجید نازل فرمایا، اس کی عظمت اور اہمیت کو سورۃ القدر میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو شب قدر میں، اور آپ کیا جانیں کیا ہے شب قدر؟ شب قدر کی عبادت بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام سے سلامتی ہی سلامتی ہے، وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو بدرجہ وحی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور اس وحی کے مختلف طریقہ ہائے کار کو سورہ شعراء کی آیت نمبر 51 میں یوں بیان فرمایا: اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی یعنی الہام کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی رسول فرشتہ بھیجے تو وہ وحی پہنچاتا ہے اس کے حکم سے جو وہ اللہ چاہتا ہے۔ نزول قرآن کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کو خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس امر کا اعلان فرمایا: پس جو موجود ہوں گھر میں تم میں سے کوئی اس مہینے میں تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس مہینے کے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی مریض یا مسافر ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بعد ازاں ان روزوں کو مکمل کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں: اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی کرے دوسرے دنوں میں۔ روزے کی غرض و غایت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑے احسن اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں سے
لوگوں یعنی آپ سے پہلے لوگوں پر یا تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کا مقصد در حقیقت انسانوں میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اجتناب کا نام ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حلال چیزوں سے چند گھنٹے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا خوگر ہو جاتا ہے، اور اس کے حکم پر جو چیزیں مستقل طور پر حرام ہیں ان چیزوں سے اجتناب کے قابل بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کے مختلف فوائد بیان فرمائے ہیں۔ مصیبتوں سے رہائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ وافر رزق۔ سورہ طلاق ہی کی آیت نمبر 3 یہ بات بھی ارشاد ہوئی، وہ رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ معاملات میں آسانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ کر دے گا اس کے لیے ہر کام میں آسانی۔ گناہوں کی معافی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی برکت سے سابقہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، اور وہ زیادہ دے گا اس کو نیکیوں کا اجر۔ خیر و برکت کے دروازوں کا کھل جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ان مغضوب اقوام کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنے۔ قوم نوح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے سیلاب آیا۔ قوم عاد پر آندھی کا عذاب اترا۔ قوم سمود اور قوم مدین کے لوگ چنگاڑ کا نشانہ بنے۔ قوم سدوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں، اور اگر واقعی ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان کے لیے برکتیں آسمان سے اور زمین سے۔ حق باطل میں امتیاز کی صلاحیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں اس حقیقت کا ذکر فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ڈرو اللہ سے تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی۔ عزت کا حصول۔ تقوی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو معزز اور مکرم ٹھہرا دیتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا، اور ہم نے بنا دیا تمہیں قومیں، قبیلے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں روزے رکھے جاتے ہیں وہیں دیگر بہت سے نیک کام بھی کیے جاتے ہیں، جن میں سے چند اہم کام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قیام اللیل کا اہتمام۔ رمضان المبارک میں تقریباً دنیا اسلام کی تمام مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، تلاوت قرآن مجید۔ رمضان المبارک جہاں قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے وہیں حفاظہ اور قاری بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور عام مسلمان بھی تلاوت قرآن مجید بڑے ذوق شوق سے کرتے ہیں اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے،
اس پر عمل کیا جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے، اس کے قیام و نفاذ کی کوشش کی جائے۔ دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزوں کا ذکر کیا وہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 اس بات کا بھی ذکر کیا، جب آپ میں سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو بتا دیں بے شک میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکاریں۔